جس گھر میں بوڑھے والدین روتے ہوں اولاد کی طرف سے دیے گئے دکھوں اور تکلیفوں کی وجہ سے، جس گھر میں بوڑھے والدین آنسو بہاتے ہوں، درد کی شدت سے کراہتے ہوں، اور جہاں راتوں کی تنہائیوں کو گلے لگا لگا کر بوڑھے والدین دن میں بھی آنسو بہاتے ہوں اور رات کو بھی آنسو بہاتے ہوں، قسم ہے اللہ پاک کی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے فرمان کے مطابق ایسے گھر میں 5 مصیبتیں ضرور آتی ہیں۔ جس گھر میں بوڑھے والدین روتے ہوں، دن کو بھی روتے ہوں اور راتوں کو بھی روتے ہوں، راتوں کی تنہائیوں کو گلے لگا لگا کر روتے ہوں، راتوں کے دوسرے پہر اٹھ کر روتے ہوں، فرمایا ایسے گھروں میں 5 مصیبتیں ضرور آتی ہیں، اور یہ مصیبتیں آزمائش نہیں ہوتی بلکہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ ایسا گھر جہاں والدین کا دل ٹوٹ جائے، جہاں ماں باپ کا دل ٹوٹ جائے، جہاں ان کی عزت کو مجروح کر دیا جائے، جہاں ان کی خدمت کے بجائے انہیں بوجھ سمجھا جائے، وہ گھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ ایسے گھروں میں خوشیاں ماند پڑ جاتی ہیں، سکون ختم ہو جاتا ہے اور ہر کام میں رکاوٹیں اور مسائل جنم لینے لگتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے فرمان کے مطابق جو اولاد والدین کو ستاتی ہے، والدین کو رلاتی ہے، ان کی بے عزتی کرتی ہے، ان کی خدمت نہیں کرتی، ان کے آنسوں کو نظر انداز کر دیتی ہے، وہ نہ صرف دنیا میں مشکلات کا سامنا کرتی ہے بلکہ آخرت میں بھی سخت سزا کی مستحق بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ، والدین اگر راضی ہوں تو اللہ راضی ہوتا ہے، ماں باپ اگر راضی ہوں تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور اگر والدین ناراض ہوں تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، پھر اللہ خفا ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے والدین کو راضی کرو۔ والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے میرے بھائیوں، اور جو گھر والدین کے آنسوں سے بھر جائے، جو گھر والدین کے دکھوں سے بھر جائے، جہاں وہ اپنی ہی اولاد کے رویے سے تنگ آ کر، ماں باپ اپنی ہی اولاد کے رویے سے تنگ آ کر راتوں کی تنہائی میں سسکیاں بھریں، راتوں کی تنہائیوں میں روئیں، وہاں اللہ کی رحمت نہیں اترتی، وہاں اللہ کی رحمت نہیں اترتی بلکہ اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ اس گھر میں اللہ کا عذاب اترتا ہے جس گھر میں بوڑھے ماں باپ روتے ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ایسے گھروں میں 5 بڑی مصیبتیں ضرور آتی ہیں، اور یہ محض آزمائش نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک سخت سزا ہوتی ہے۔ یہاں پر میں تمہیں پتھر دلوں کو موم کر دینے والا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک نوجوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک نوجوان میرے کریم نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، میرا باپ میرا مال خرچ کر لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا تک نہیں، آپ میرے باپ کو بلا کر اس کو کہو کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیا کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کو لے کر آؤ، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آخر وہ تجھ سے کیوں نہیں پوچھتا، بغیر پوچھے تیرا مال کیوں خرچ کر دیتا ہے۔ نوجوان فوراً اپنے باپ کے پاس پہنچا، کہنے لگا ابا، رسول کریم نے آپ کو بلایا ہے، رسول کریم کی عدالت لگی ہے، اپنی عدالت میں آپ کو بلایا ہے۔ بوڑھے باپ کے قدم جسے زمین نے جکڑ لیے ہوں، بوڑھے باپ کا دل لرز اٹھا، آنکھوں میں بے چینی تیرنے لگی۔ وہ سمجھ گیا کہ رسول کریم کی عدالت میں بیٹے نے میری شکایت کر دی۔ لرزتے ہاتھوں سے سوٹی سنبھالتے ہوئے کامتے قدموں کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اپنے قدم بڑھائے۔ یہ بوڑھا شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کی طرف اپنے قدم بڑھا ہی رہا تھا، ابھی راستے میں ہی تھا کہ ادھر سے حضرت جبریل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ اس نوجوان کے باپ سے کہو جو ابھی راستے میں ہے، آپ تک پہنچا نہیں ہے، جب وہ آپ کے پاس پہنچ آئے تو اسے کہنا کہ اے بندے، جو اشعار تو نے راستے میں اپنے دل میں پڑھے ہیں نا، پہلے وہ اشعار سناؤ۔ اس نوجوان کے باپ کو کہنا اے اللہ کے نیک بندے، راستے میں آتے ہوئے تو نے جو دکھ بھرے اشعار اپنے دل میں پڑھے ہیں نا، وہ اشعار ہمیں سناؤ۔ اب جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ وہ بوڑھا شخص اپنے بیٹے کے ساتھ جیسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا کریم نے شفقت بھری نظر اس بوڑھے پر ڈالی اور فرمایا اے اللہ کے بندے، تیرا فیصلہ بعد میں کریں گے، پہلے جو اشعار تو نے اپنے دل میں آتے ہوئے پڑھے تھے نا، دل میں کہے نا، وہ اشعار ہمیں سناؤ۔ یہ سن کر بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اس کی آواز کانپنے لگی، آنکھیں برس رہی تھی،
دل زخموں سے چور چور تھا۔ باپ نے روتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھ بھرے اشعار سنائے۔ وہ اشعار عربی زبان میں تھے، ان کا ترجمہ کچھ یوں تھا۔ باپ نے کہا، اے میرے بیٹے، جب تو پیدا ہوا تھا میں نے اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا۔ میری نیند، میری بھوک، میری خوشیاں سب کچھ تیرے لیے تھا۔ میری خوشی بھی تیرے لیے تھی، میری نیند بھی تیرے لیے تھی۔ میں دن میں محنت کرتا، رات کو تجھے تھام کر سوتا تھا۔ پورا دن کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر کمزور سے کندھے پر بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے محنت مزدوری کرتا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بیٹے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ میں پورا دن محنت کرتا، رات کو تجھے تھام کر سوتا، تجھے گلے لگا کر سوتا۔ جب میں تجھے گلے لگاتا تھا تو میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ بیٹا، تیری ہلکی سی آہٹ پر میں جاگ جاتا تھا۔ جب تجھے بخار آتا تھا نا تو میں پوری پوری رات تیرے سرہانے بیٹھا رہتا تھا۔ جب تو کروٹ بدلتا تھا تو میں اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں کرتا تھا کہ اللہ کہیں میرے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے۔ بیٹا، تو گود میں تھا، میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان تھا اور میں آج بھی تیرے لیے پریشان ہوں، میں آج بھی تیرے لیے فکر میں ہوں۔ بیٹا، جب تجھے بخار آتا نا تو میں رات بھر تیرے سرہانے بیٹھا رہتا تھا، تیرے ماتھے پر ہاتھ رکھتا ہوا تیری سانسیں گنتا رہتا تھا اور اللہ سے دعائیں کرتا رہتا تھا کہ یہ بیماری مجھے لگ جائے، میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو، اللہ یہ بیماری مجھے لگا دے۔ بیٹا، میں تیرے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھتا رہا، میں تیری بیماری کو اپنی بیماری سمجھتا رہا، اللہ سے دعائیں کرتا تھا، اللہ یہ بیماری مجھے لگا دے، میرے بیٹے کو آزاد کر دے اس بیماری سے۔ بیٹا، میں اپنی نیندیں تجھ پر قربان کرتا رہا، مگر آج تو کہتا ہے کہ میں تیرے مال کو کیوں خرچ کرتا ہوں؟ بیٹا، تیرے رونے پر میں روتا تھا، میں وہ باپ ہوں، تیری آہ پر میری آہ نکلتی تھی، تیری ہائے پر میری ہائے نکلتی تھی، تیری چیخ پر میرا دل لرز جاتا تھا۔ جب تو بیمار ہوتا میں دوڑ دوڑ کر کبھی ادھر کو بھاگتا کبھی ادھر کو بھاگتا، تیرے لیے دوا لاتا۔ جب تو بھوکا ہوتا میں اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالتا۔ جب میں تجھے بھوکا دیکھتا تھا تو میں بیماری کے ہونے کے باوجود بھی، بیمار ہونے کے باوجود بھی، کمزور ہونے کے باوجود بھی، میں لاغر ہونے کے باوجود بھی محنت مزدوری کے لیے نکل جاتا تھا، پھر وزنی بھاری بوریاں اپنے کندھے پر لاتا تھا، صرف اس سوچ کی بنیاد پر کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے شہزادے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ میں نے اپنی ضرورتوں کو بھلا دیا، اپنی خواہشات قبرستان میں دفن کر دی، صرف اس لیے کہ میرا بیٹا خوش رہے۔ میں اپنے بیٹے کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتا ہوں، مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ بیٹا، تو بچہ تھا، میں جوان تھا، میں اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، تیری رگوں میں ڈالتا رہا، میں اپنی سانسیں گھٹاتا رہا، تجھے زندگی دیتا رہا، اپنے منہ سے نوالا نکالتا رہا، تجھے کھلاتا رہا۔ تجھ میں جوانی بھرتی گئی، مجھ سے بڑھاپا جوانی چھنتا گیا، یہاں تک کہ آج تو طاقتور ہو گیا اور میں کمزور ہو گیا، آج تو عزت دار ہو گیا اور میں بے عزت ہو گیا۔ ہائے ہائے، دربار میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ بڑا شخص دکھ بھرے اشعار سنا رہا تھا، دربار میں خاموشی چھا گئی، ہر آنکھ اشک بار ہو چکی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کی طرف دیکھا، وہ نوجوان جو زمین پر نظریں گاڑے ہوئے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے، بیٹے کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھیں آنسوں سے لبریز تھی۔ باپ نے کہا، بیٹا، جب تو چھوٹا تھا میں تجھے اپنے باہوں میں لیے پھرتا تھا، آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میرے کندھے پر ہاتھ رکھنے کے بجائے مجھے بوجھ سمجھنے لگا ہے، میری پچھلی قربانیوں کو بھول چکا ہے۔ بیٹا، جب تو چل نہیں سکتا تھا میں نے تجھے انگل پکڑ کر چلنا سکھایا، آج جب میں لرزتے قدموں سے چلتا ہوں، آج جب میں کمزور قدموں سے چلتا ہوں تو پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ بیٹا، میں تیری ہنسی کے لیے راتوں کو جاگتا رہا، تیری مسکراہٹ کے لیے راتوں کو جاگتا رہا، اپنی نیندیں قربان کرتا رہا، اپنی خوشی قربان کرتا رہا۔ آج جب میری آنکھوں میں جھریاں آئیں تو نے مجھے سہارا دینا بھی چھوڑ دیا۔ بیٹا، تیرے رونے پر میری دنیا لرز جاتی تھی، آج میری آنکھوں میں آنسو ہیں اور تجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو بیمار ہوتا تھا میں رات بھر جاگتا تھا، تیرے لیے دعائیں کرتا تھا، لیکن آج میں بستر پر بے بس پڑا ہوں اور تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، تو مجھ سے میرا حال تک پوچھنا گوارا نہیں کرتا۔ میں نے تیری ہر خوشی پوری کی، اپنی ضرورتوں کو بھلا کر تجھے خوشیوں سے نوازا۔ ہائے، بزرگ کے دکھ بھرے اشعار نے صحابہ کرام کو رلا کے رکھ دیا، باپ کے دکھ بھرے جملوں نے صحابہ کرام کو رلا کے رکھ دیا۔ نبی نے روتے ہوئے نوجوان بیٹے کی طرف دیکھا، وہ نوجوان بیٹا جو اس وقت زمین پر نظریں گاڑے ہوئے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ندامت کے آثار نمایاں تھے، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تیر رہے تھے۔ وہ نوجوان لرزتے ہوئے قدموں سے اپنے باپ کی طرف بڑھا
बूढ़े बाप के करीब आया और उसके कांपते हुए हाथों को थामा और ज़ारो कतार रो कर कहने लगा, अब्बा मुझे माफ कर दो। रो कर कहने लगा, अब्बा मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि मेरी एक छोटी सी शिकायत आपके दिल पर इतना बड़ा जख्म लगा देगी। अब्बा मैंने आपके एहसानात को भुला दिया, मुझे माफ कर देना। मैंने आपकी कुर्बानियों को फरामोश कर दिया, मुझे माफ कर देना। मैंने अपनी ही जन्नत को अपने हाथों से खोने की कोशिश की, मुझे माफ कर देना। अल्लाह अकबर। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों से आंसू बहाते हुए फरमाया, ऐ नौजवान, कान खोल कर सुन ले, आज से तू भी तेरे बाप का है और तेरा माल भी तेरे बाप का है। तेरा बाप जहां चाहे तेरे माल को इस्तेमाल कर सकता है, तू हरगिज नहीं पूछ सकता। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया जिस घर में बूढ़े वालिदैन रोते हों, नाफरमान औलाद की वजह से बूढ़े वालिदैन आंखों से आंसू बहाते हों, उस घर में 5 मुसीबतें जरूर आती हैं। फरमाया पहली मुसीबत ये आती है कि इस घर में रहने वालों की कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। ऐसा घर अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है जिस घर में बूढ़े वालिदैन रोते हैं। दुआएं लबों से निकलती रहती हैं, दुआएं मुंह से निकलती रहती हैं, लेकिन आसमान तक पहुंचने से पहले ही रद्द कर दी जाती है। लोग अपनी मुश्किलात के हाल के लिए दुआएं मांगते हैं, कारोबार में बरकत के लिए इल्तिजाएं करते हैं, बीमारी से शिफा की दुआ करते हैं, सेहत की दुआ करते हैं, मगर हर रास्ता बंद हो जाता है। क्यों? इसलिए कि इनके घर में बूढ़े वालिदैन रोते हैं। और जिस घर में बूढ़े वालिदैन के दिल टूट जाएं, वहां बरकत और कबूलियत के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। हजरत हकीम लुकमान ने कहा, जिस घर में बूढ़े वालिदैन रोते हो, शैतान उस घर में डेरा डाल देता है। जिस घर में बूढ़े वालिदैन की नाफरमानी की जाती हो, बूढ़े वालिदैन को बेइज्जत किया जाता हो, ऊंची आवाज में बक बक की जाती हो, उस घर में शैतान डेरा डाल देता है। और जिस घर में शैतान डेरा डाल दे, वहां ऐसी तबाही आती है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। शैतान का सबसे बड़ा हदफ फिर यही होता है कि घर के अफराद को आपस में दुश्मन बना दे, रहमत को ज़हमत में बदल दे और मोहब्बत को नफरत में बदल दे। वो घर जहां वालिदैन की आंखें नम हो, वहां शैतान अपने जाल फैलाकर ऐसे हालात पैदा कर देता है कि तबाही के सिवा कुछ नहीं होता। वो कौन सी तबाही होती है? घर में हमेशा झगड़े और बेसुकूनी रहती है, ये तबाही है। जब शैतान घर में डेरा डाल देता है ना, माँ बाप के रोने की वजह से, अल्लाह अकबर। पता है फिर कौन सी तबाही आती है? घर में हमेशा झगड़े और बेसुकूनी लगी रहती है। औलाद अपने दिल से माँ बाप की इज्जत करना छोड़ देती है। फिर रिज़्क में बेबरकती आ जाती है और सब कुछ होते हुए भी हर एक चीज की कमी महसूस होती है। फिर इबादत में दिल नहीं लगता, नमाज और तिलावत भारी लगने लग जाती है। शैतान दिमाग में ऐसे ख्याल डालता है कि बंदा वालिदैन को ही अपनी बदबख्ती की वजह समझने लगता है। जिस घर में बूढ़े वालिदैन रोते हों, वहां बेबरकती ऐसे बसेरा कर लेती है कि दौलत होने के बावजूद भी सुकून गायब हो जाता है। फिर घर में दौलत भी होती है, माल भी होता है, लेकिन सुकून नहीं होता, इसलिए कि उस दौलत में बरकत नहीं है, खाने में लज्जत नहीं रहती और जिंदगी एक अजीब बेचैनी में गुजरने लगती है। हजरत अली फरमाते हैं, ऐसे घरों में बीमारियां, जहनी दबाव, नागहानी आफात दरवाजा खटखटाने के बजाय अंदर ही बसेरा कर लेती हैं। हर काम में रुकावट, हर कदम पर परेशानी और हर लम्हे बेसुकूनी का सामना लगा रहता है, क्योंकि वालिदैन की आहें, वालिदैन की तड़प जमीन पर नहीं गिरती, वालिदैन के आंसू जमीन पर नहीं गिरते, बल्कि अर्श इलाही का दरवाजा जा खटखटाते हैं और अल्लाह से अपनी बात मनवा कर ही दम लेते हैं। खुदारा मेरे भाइयों, वालिदैन को इतना मत सताओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। खुदा पाक की इज्जत की कसम, अगर वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े तो याद रखना, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मसला बन जाएगा, बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तुम ऐसी बीमारी में, ऐसी मुसीबत में फंस जाओगे कि निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ ही तोलता है। ये तो आप जानते होंगे ना। अगर तुमने किसी को दुख दिया, किसी के दिल को जख्मी किया, किसी के बुढ़ापे में उसे बेयारो मददगार छोड़ दिया, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम सारी जिंदगी चैन से गुजार पाओगे, सुकून से गुजार पाओगे? हरगिज नहीं। वक्त का पहिया घूमता है, जो बोगे वही काटोगे, और जब मकाफात अमल आएगा ना, तो तुम्हें एहसास होगा कि वालिदैन के आंसू कितने भारी होते हैं। किसी को दुख देकर, किसी को दर्द देकर, किसी को गम देकर, किसी की इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिला के तुम्हें क्या लगता है कि तुम सारी जिंदगी ऐसे ही मुस्कुराते रहोगे? ना बंदे ना, बस वक्त के उलटने की देर है, तुम्हारी बारी भी दूर नहीं है, इसलिए कि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे अपना किया आखिर भुगतना ही पड़ता है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ईद का मौका था, मैं अपने बाप के साथ ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह की तरफ जा रहा था। शेख सादी फरमाते हैं, बाप की उंगल पकड़कर मैं ईद की नमाज पढ़ने जा रहा था, तो रास्ते में मैंने देखा कि बच्चे थे
جو کھیل رہے تھے، بچوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، بچے کھیل رہے تھے. میں نے کیا کیا، باپ کی انگل چھوڑی اور کھیل کود میں مست ہو گیا. میرا باپ آگے کو نکل گیا، لوگوں کا ہجوم تھا، بچوں کا ہجوم تھا، میرا باپ آگے کو نکل گیا اور میں بچوں میں کھیل کود میں مست ہو گیا. جب کھیل ختم ہوا، جب میں اپنے ہوش میں آیا، جب میں نے ادھر ادھر دیکھا، میرا باپ نہیں تھا. میرا باپ میری آنکھوں سے اوجھل تھا. جب میں نے باپ کی کمی محسوس کی تو میں رونے لگا، میں چیخنے لگا، باپ کو تلاش کرنے لگا. کہتے ہیں پاگلوں کی طرح کبھی ادھر کو بھاگتا ہوں، کبھی ادھر کو بھاگتا ہوں. ہائے میرا باپ کہاں چلا گیا، میں تنہا رہ گیا، اکیلا رہ گیا. باپ کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں. میرا باپ کہاں چلا گیا؟ اس سے پوچھتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں. کسی نے بھی نہ بتایا کہ تیرا باپ کہاں ہے. میں باپ کو ڈھونڈ رہا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تھکا تو زمین پر لیٹ گیا. اب روتا ہی چلا جا رہا تھا، اونچی اونچی آواز میں چیختا ہی چلا جا رہا تھا. اچانک میرا باپ بھی مجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ نکلا. میرا باپ جب میرے قریب آیا نا تو مجھے ڈانٹ کر کہا، او سادی، میں نے تجھے کہا نہیں تھا میری انگل نہیں چھوڑنی، اور میں نے تجھے کہا نہیں تھا میری انگل نہیں چھوڑنی. او نادان، تجھے پتہ نہیں ہے جو بچے باپ کی انگل چھوڑتے ہیں نا وہ اکیلے ہی رہ جاتے ہیں. جو بچے باپ کی انگل چھوڑتے ہیں نا تو وہ تنہا رہ جاتے ہیں، وہ اکیلے رہ جاتے ہیں. وہ اسی طرح روتے رہتے ہیں جس طرح تو رو رہا ہے، اسی طرح تنہا رہ جاتے ہیں. پھر کوئی بھی ان کے قریب نہیں آتا، پھر کوئی بھی ان کے دردوں کو نہیں سمجھتا، کوئی بھی ان کا دوست نہیں بنتا. اے نوجوان، ساری کائنات تجھے نیچے کو دیکھنا چاہتی ہے، تجھے گرانا چاہتی ہے. ایک تیرا باپ ہی ہے جو تجھے اوپر کو دیکھنا چاہتا ہے، جو ہر حال میں تجھے ترقی میں دیکھنا چاہتا ہے. بازار سے ہر چیز مل جاتی ہے مگر باپ کا پیار نہیں ملتا. آج گھر میں مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، گھر پرسکون ہے، گھر میں سب کچھ ہے، مگر گھر بوڑھے باپ کی آواز سے خالی ہے. گھر میں بوڑھے باپ کی آواز نہیں گونجتی، گھر میں بوڑھے باپ کی کھانسی کی آواز نہیں آ رہی. وہ کھانسی کی آواز جسے سنتے ہی سب بچے اکٹھے ہو جاتے تھے، وہ کھانسی کی آواز جو کبھی ہمیں سکون دلایا کرتی تھی. جب رات کی دوسرے پہر ابو کھانستے تھے تو ہمیں یقین ہو جاتا تھا، ہمیں دلاسا ہو جاتا تھا کہ شکر الحمدللہ ہم باپ والے ہیں، ہمارا باپ زندہ ہے. مگر آج اس کھانسی کی آواز سننے کے لیے بھی ہمارے کان ترس رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو آج بھی بوڑھے باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں، بوڑھے باپ کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں. اللہ اکبر. مگر وقت گزر گیا ہے، بوڑھا باپ اس دنیا میں نہیں رہا. اور کتنے بدبخت لوگ ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، حیات ہیں، مگر وہ در بدر بھٹک رہے ہیں، لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، خیرات مانگ رہے ہیں. بھیک مانگتے ہیں لوگ، خیرات نہیں دیتے، کلیجہ پھٹنے کو آ جاتا ہے. ایسے منظر دیکھ کر میرے بھائیو، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا زندگی میں کبھی فرصت ملے تو اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو، ان کے دکھ سن لیا کرو، ان کے درد سن لیا کرو. اس لیے کہ قیامت کے دن بوڑھے والدین کے ساتھ گزرا ہوا وقت تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.